اگر آپ نے بلوچستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، آپ نے اس میں کردار ادا نہیں کیا، تو سمجھو آپ نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں پرنس پوائنٹ اور میں ہوں پرنس جانزیب ایڈی۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے ہماری موجودہ جو بلوچستان کی تعلیمی نظام ہے اور ہمارے تعلیمی اداروں کا جو صورتحال ہے اس حوالے سے۔ دوستوں، آج ایک آرڈر جو ہے ہماری نظر سے گزری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب نے ایک آرڈر نکالی ہے کہ میں مزدور پیشہ افراد کے جو 400 بچے ہیں ان کو ہائی لیول کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لے کے دوں گا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور دوسرا یہ بہت ہی افسوس کے قابل ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نہ ایک چیف سیکریٹری ہے، نہ وزیر اعلیٰ صاحب ایک کلرک ہے، نہ وہ ایک ادارے کے جو سیکریٹری ہے یا ایک وزارت اس کے پاس ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس نے اقدامات اٹھانے ہیں تو پورے تعلیمی نظام کے حوالے سے اگر اقدامات اٹھائیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ دوستوں، معاشرے میں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے، جتنے لوگ جو ہے وہ آگے چلے ہیں، اور جتنے لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں وہ تعلیم کے بل بوتے پر کر رہے ہیں۔ اگر تعلیم کسی قوم میں نہ ہو یا کسی قوم میں شعور نہ ہو، تعلیمی نظام ان کا فلاپ ہو، تو ان کی زندگی سمجھو فلاپ ہے۔ تو ہمارا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب سے یہ اپیل بھی ہے، اور ان کو ایک سمجھو ایک آپ جو بھی سمجھے کہ اگر آپ نے بلوچستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، آپ نے اس میں کردار ادا نہیں کیا، تو سمجھو آپ نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے بلوچستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ نے بلوچستان کے تعلیمی نظام کو فعال بنانا ہے، آپ نے یہاں کے عوام کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ تو یہاں کا جو مغرب کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ کندھا سے کندھا ملانے کی جو بات ہے وہ تو ہمارے خیال میں ہے ہی نہیں، وہ جو ہماری خواب تھی وہ تو ادھوری رہ گئی۔ لیکن پنجاب کے پی کے اور سندھ کے ساتھ اگر آپ نے ہم کو جو ہے کندھے سے کندھا ملانے کے قابل بنانا ہے، تو ہمارے تعلیمی نظام پہ جو اس وقت آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس پہ نظر ڈالنی ہے اور اس کے متعلق جو ہے سخت سے سخت اقدامات کرنے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ہے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہترین جا رہی ہے۔ تو ہم تب سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے بلوچستان کی غمخواری ہے جب آپ یہاں بلوچستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ دیگر اداروں کی طرح تعلیمی نظام میں بھی جو ہے وہ مافیا سرگرم ہے۔ یہاں پہ عوضی ٹیچروں کو رکھا گیا ہے، ٹیچروں کو جو ہے وہ کھاتے پہ چھوڑا گیا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں جو وزیر اعلیٰ صاحب، میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے رورل ایریا ہے، ان کے اسکولوں کا جو نظام ہے، اسکولوں میں لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے بنائی ہے، اسکولوں میں یہاں پہ جو ہے بھیڑ بکریوں کو باندھا گیا ہے، اور یہاں اسکولوں سے قسم قسم کے گودام بنائے گئے ہیں، قسم قسم کے فائدے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو اسکولوں کے جو ڈی او صاحبان ہے اور دیگر جو ہے ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر فلانا اسکول موجود ہے، بند پڑا ہے اور اس میں بھیڑ بکریوں کو باندھا گیا ہے، لیکن وہ لوگ بالکل نوٹس لیتے ہی نہیں ہے۔ تو ہماری یہ درخواست ہے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بگٹی صاحب سے کہ آپ برائے مہربانی اگر آپ نے بلوچستان کے ساتھ کچھ کرنا ہے، بلوچستان کو اپنی مہربانی دکھانی ہے، بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا ہے کہ ہم آپ کے غمخوار ہیں، تو آپ نے بلوچستان کے عوام کو تعلیم دے کے ان کو دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کے قابل بنانا ہے۔ اگر آپ نے تعلیمی نظام، ایک بار میں پھر سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے اس تعلیمی نظام کو فعال کرنے اور ہمارے تعلیمی اداروں کو فعال کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، تو سمجھو آپ نے بلوچستان کے لیے بالکل کچھ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب آپ وزیر داخلہ تھے، ماضی میں آپ کا جب میں ریکارڈ دیکھتا ہوں، آپ نے عوام کے لیے بہت ہی بہترین اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی یہ جو ہماری تعلیمی نظام ہے، چاہے بلوچ بیلٹ میں ہو چاہے پشتون بیلٹ میں ہو، اس کو مفلوج جان بوجھ کر مفلوج بنایا گیا ہے، جان بوجھ کر اس کو کھایا جا رہا ہے۔
ہم آپ سے اور مراعات نہیں مانگتے، ہم آپ سے اور جو ہے سہولیات نہیں مانگتے۔ جو سہولیات حکومت فراہم کر رہی ہے آپ ان کی جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ شروع کرے کہ ہمارے بچوں تک وہ چیزیں، ہمارے ٹیچروں تک، ہمارے اسکولوں تک وہ چیزیں اور وہ مراعات پہنچ رہی یا نہیں، یا رستے میں ان کو کھایا جا رہا ہے، یا مافیاز ان سے اپنے جو فائدے وہ لے رہے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ ہماری اس ولاگ کے ساتھ متفق ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور آئندہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کرے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔